أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. میرے عزیز و بھائی دوستوں بزرگوں، موقع بموقع جب اس طرح کے جوڑ ہوتے ہیں تو ہماری بعض موقعوں پر ایک مجلس قرآنوں کی ہوتی ہے۔ حضرات نے کبھی غور کیا کہ یہ ہمارے قرآنوں کی مجلس کیوں ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی، ہم نے غور کیا اس پر کہ قرآنوں کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ مختلف موقعوں پر ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں سنانا ہوتی، کوئی نئی بات سمجھانا نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا یہ مجمع وہ مجمع ہے جو با توفیق مجمع ہے، جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے۔ اس فتنوں کے ماحول میں اللہ نے ان کو سنبھالا دیا ہے اور ان کے رخ کو دین کی طرف کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے رخ کو۔ جو توفیق اللہ نے ہم کو دی اس کے ذریعے سے دو چیزیں ہوئی۔ ایک، اس بگڑے ہوئے ماحول میں کسی درجے میں ہم سنبھلی ہوئی زندگی جی رہے ہیں، کسی درجے میں، ہم یہ نہیں کہتے 100%۔ اور دوسرا ایک بہت بڑے مجمع کے ہم سنبھلنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ جتنا مسجدوں میں مسجد کے اطراف میں ماحول بنتا ہے، فضا بنتی ہے، وہ ہمارے اس مجمع کی برکت سے۔ ہمارا یہ مجمع ملاقاتوں میں جاتا ہے، 3 دن کی جماعتوں میں اس مجمع کو لے کر جاتا ہے، گشتوں کے ذریعے سے ان کے پاس جانا ہوتا ہے، مختلف شکل کی ان پر محنت ہوتی ہے، تو اللہ پاک ہمارے اس مجمع کو استعمال کر رہا ہے اس مجمع کو دین پر آنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اپنی ذات سے کسی نہ کسی درجے میں سنبھلتے ہوئے اوروں کے دین پر اور خیر پر آنے کا ذریعہ بنتا ہو۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے نا۔ اس کے نفع تو موت کے بعد سامنے آئیں گے کہ کتنی بڑی یہ توفیق تھی۔ آدمی کا اپنی ذات سے سنبھلنا اور پھر اس کے نامہ اعمال میں اور لوگ آتے چلے جائیں، کتنی بڑی بات ہے۔ جب آدمی کی موت آتی ہے تو موت کے بعد اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے، ایک سبحان اللہ کا وہ محتاج ہوتا ہے، نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس کی محنت کی برکت سے جتنے لوگ متوجہ ہوئے ہیں، وہ جتنے اعمال خیر کرتے ہیں، وہ اس متوجہ کرنے کے والے کے نام اعمال میں آتا ہی رہتا ہے، خیر آتی رہتی ہے، اس کا دفتر بند نہیں ہوتا۔ تو بہت بڑی کمائی ہے نا، ورنہ تو ہر آدمی کا موت کے بعد دفتر بند، لیکن جو اپنے پیچھے دین والوں کو چھوڑ کر جائے، دین سکھانے والوں کو، ان کا نام اعمال، ان کا دفتر، اس میں خیر آتی رہتی ہے۔ ہمیں جو یہ قرآن کے نام پر جمع کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی اتنی بڑی توفیق کی قدر ہو جائے، اللہ کی اتنی بڑی توفیق کا ہمیں احساس ہو جائے۔ پتہ نہیں اللہ کو ہماری کیا بات پسند آ گئی، یا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کی دعائیں قبول ہو گئی، یا پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ ہمارے جیسے گندے لوگوں کو اللہ نے اتنی بڑی توفیق دے دی۔ دنیا میں بہت بڑا مجمع ہوتا ہے جو اس طرح کی توفیق اللہ سے مانگتا ہے، لیکن توفیق شامل حال نہیں ہوتی۔ آپ ملاقاتوں میں جاؤ گے تو کتنے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہاں کرنا چاہیے،
ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں. کتنے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی بچے اس طرح سے کریں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ لائن میں آگے بڑھیں. ایسا کہنے والے آپ کو ملے ہوں گے، لیکن کیا ہر چاہنے والے کو اور ہر کہنے والے کو یہ چیز مل گئی؟ اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کب چاہنے گئے تھے. ہم اور آپ کب چاہنے گئے تھے؟ اکثر مجمع کا سروے کریں گے تو اکثر مجمع جس دن ہمارے پاس یہ تبلیغ والے آئے تو ہم تو بچنا چاہتے تھے، مگر اللہ نے لگا دیا. ہر آدمی اپنا غور کرے کہ جس دن پہلے دن تبلیغ والے ہمارے پاس آئے تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے آپ آئے ہو، بہت اچھا ہے، یہیں کھڑے رہو، میں 4 مہینے کے بیگ لے کر آتا ہوں. ہم نے ایسا کہا تھا؟ ارے بولو بھائی. تو ہمارا تو گشت میں بھی بلانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے پہنچا، میں آتا ہوں. صحیح غلط؟ تو اکثر ہم غور کریں گے تو جس دن پہلے دن ہمارے پاس لوگ آئے تھے تو ہم لگنا چاہ رہے تھے کہ بچنا چاہ رہے تھے؟ بولو تو صحیح بھائی. بچنا چاہ رہے ہیں. مگر اللہ نے لگا دیا. صحیح غلط؟ اور دوسری اللہ کی طرف سے فضل اور مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے لگایا اور ابھی تک لگائے رکھا ہے. کیا بھاؤ نگر ضلع میں تبلیغ میں لگے ہوئے اتنے ہی لوگ ہیں جن کے چلے 4 مہینے لگے؟ یہ جو تم بیٹھے ہو اتنے ہی ہو، یا آپ کے علاوہ بھی لوگوں نے 4 مہینے چلے لگائے؟ اللہ کو چھوڑنا تو کرو بھائی. لگایا جی لگایا. وہ کہاں ہیں؟ وہ سب کہاں ہیں؟ کہ یہ بھی کہ اللہ کی طرف سے توفیق شامل ہے. ہم تسلسل سے چل رہے ہیں، ورنہ تو بہت سارے لوگوں نے وقت لگایا، 4 مہینے چلے، بہت بڑے مجمع نے لگایا، لیکن اس کے بعد وہ لگے رہے یہ ضروری نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو آدمی کی غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ تو فرائض میں بھی سستی ہونے لگتی ہے. فرائض میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ توفیق شامل ہے ہو گئی ہے. اور یہ جو نہیں کر پاتے، ایسا نہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے توفیق جو شامل حل ہوئی ہوتی ہے وہ بس. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا کہ آدمی سے زندگی میں کچھ بھولیں ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے، اس غلطیوں اور بھولوں کی نحوست سے اللہ پاک ان سے توفیق لے لیتے ہیں. واقعہ لکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے بعد رو رہا تھا، تو دیکھنے والے نے دیکھا اور دل میں بات یہ آئی کہ یہ ریاکاری کی وجہ سے رو رہا ہے. اتنی بات دل میں آئی تو پھر کیا ہوا؟ کتنے دنوں تک تہجد کی توفیق چھین لی اللہ نے؟ 5 مہینے تک اللہ پاک نے تہجد کی توفیق ان سے لے لی. یہ تو احساس والے آدمی سے تم کو دکھ گیا کہ میری اس غلطی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو جن کو احساس ہو جائے تو توبہ بھی کر لے گا، معافی بھی مانگ لے گا، معاملے کو ٹھیک بھی کر لے گا. لیکن جن کو احساس نہیں ہوتا تو پھر غلطیاں بڑھتی ہی جاتی ہے، غلطیاں بڑھتی ہی جاتی ہے. آپ دیکھنا جماعت میں سے ایک آدمی جا کر آیا تو بہت ڈھائی اچھی اچھی بات کرے گا، پھر تھوڑا سا اور کمزوری خدا نہ کرے ہو جائے تو تشکیل سے بچنے کے لیے پھر دوسری بات ہوتی ہے، کبھی نہیں کرنے کی باتیں آدمی کر دیتا ہے. واضح مرتبہ وہ باتوں کے ذریعے سے آدمی اس خیر سے دور ہوتا جا رہا ہے. ابھی 2 دن ہوئے ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ہماری جماعت فلاں علاقے میں ہے، وہاں وہ صاحب تھے تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آ گئے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کسی زمانے میں یہ ایسے تھے ایسے تھے. ابھی کیا حال ہے کہ ابھی صرف جمعہ مسجد میں پڑھنے آتے ہیں.
جمعہ سے خالی مسجد میں پڑھو. اور کوئی بات کرنے جاتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے مت سمجھائیے. تو اس دنیا میں ہم بھی رہ رہے ہیں. دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں، واقعہ کے بعد اللہ پاک قرآن میں واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی آیت اللہ لاتے ہیں. اکثر واقعات بیان کیے اگلی قوموں کے، اگلی نبیوں کے، تو ایک چھوٹی سی آیت اللہ لاتے ہیں. اعتبروا یا اولی الالباب واعتبروا یا اولی الابصار. یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ کوئی خالی واقعہ نہیں ہے. اگر تمہارے اندر عقل ہے، تم اس کو عقل کی نگاہوں سے دیکھنا، اس سے عبرت کے نگاہوں سے دیکھنا کہ جس طرح یہ لوگ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، مگر ان کی غلطی اور چکوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ جو بھی اس رخ پر جائے گا اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. اس کو آدمی عبرت کی نگاہ سے دیکھے. اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت بیان کی کہ اے عقل رکھنے والوں، تم اس کو عقل کی نگاہ سے دیکھو. تو یہ جتنے حادثے اور جتنے لوگ اس طرح کے ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے. جو چیز ان کے ساتھ ہوئی ہے، کیا ہمارے اور آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ ارے بولو بھائی. ہو سکتی. جو چیزیں اوروں کے ساتھ ہوئی ہے، کیا وہ چیز میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ جی. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، بہت ہی بے نیاز ذات ہے. شان صمدیت اس کو کہتے ہیں، اللہ کی شان بے نیازی. اللہ کو کسی کی کوئی نہیں پڑی ہے. اللہ نبی کے گھر میں اس کے بیٹے کو بھی محروم کر دے، اور نبی کے گھر میں اس کے بیوی کو بھی محروم کر دے. تو اللہ کی شان بے نیازی ہے. یہ ہمارے مذاکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کی اس بڑی توفیق کی ہمارے اندر احساس ہو جائے، اور اس توفیق کی اچھے سے اچھے قدر کرنے والے ہم بن جائیں، تاکہ کبھی ہم اس توفیق سے محروم نہ ہو جائیں. ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں. اس کی قدر کیا کرنے کی ہوتی ہے؟ اللہ کی اس بڑی توفیق کی ہم سے قدر ہو جائے. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی اس توفیق کی قدر یہ ہے کہ اس توفیق کے ذریعے سے جو چیز ہم اوروں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، میرا جائزہ اور میرا احتساب یہ ہو کہ میں جو چیز اس کے ذریعے سے اوروں میں زندہ کرنا چاہتا ہوں، میرے میں وہ آ رہی ہے، میں اپنی نگرانی کروں. کیونکہ اللہ پاک مجھ سے جو زندگی پوچھے گا وہ میری زندگی پوچھے گا، اور کسی کی نہیں پوچھے گا. اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے جو سوال کرے گا، ہماری اور آپ کی بنی ہوئی زندگی کا سوال کرے گا. اوروں کی زندگی کی بنی کہ نہیں، اس کا سوال نہیں کرے گا. میری نگرانی یہ ہو اپنی ذات کی کہ اس محنت میں لگنے کے بعد الحمدللہ ہمارے ذریعے لوگوں پر محنت ہوئی، لوگ ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، میں کیسا ہوا؟ کیوں؟ کہ اللہ مجھ سے میری زندگی کا سوال کریں گے. شیطان ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں کے متوجہ کرنے میں مجھے اپنی ذات سے غفلت نہ ڈال دے. شیطان ہم میں چہرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑا بھاری ہے. ہمارے مولانا محمد سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت یہ بتائیں کہ سب کو تو شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ تو اس کے من نے. کس نے بہکایا؟ اور وہ نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور نفس سب چیزوں میں گھس جاتا ہے. عبادت میں بھی گھس جاتا ہے، ہر کام میں گھس جاتا ہے. میں اپنی ذات سے کہوں، میں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میرے دل میں آیا اس لیے میں نے ایسا کیا. میں یہاں کیوں بیٹھا؟ کہ میرے دل میں آیا اس لیے میں وہاں بیٹھا. میں لیٹ کیوں آیا؟ کہ میں لیٹ اس لیے کہ میرے دل میں ایسا آیا. ہر کام کے پیچھے من آ جاتا ہے، ہر کام کے پیچھے جی آ جاتا ہے. میرے دل میں ایسا آیا.
تو آدمی غیر محسوس طریقے پر اس کی زندگی میں نفس لگ جاتا ہے، اور وہ اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نفس آدمی کو سیدھا جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ آدمی کو جہنم کا راستہ دکھا دیتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اے اللہ تو ہمیں پل جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر. پل جھپکنے کے برابر، اگر کوئی آدمی پل جھپکنے کے برابر نفس کے حوالے ہو گیا تو وہ گیا. حضور نے پناہ مانگی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پل جھپکنے کے برابر. کتنی بھاری چیز ہوگی، پل جھپکنے کے برابر نفس کے حوالے نہ کر. وہ نفس ہمارے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پھر شیطان بھی لگا ہوا ہے. شیطان کے آنے کے راستے الگ الگ ہیں. بعض مرتبہ آدمی کے پاس شیطان گناہوں کے راستے سے آتا ہے، ایسے نیکیوں کے راستے سے بھی آتا ہے. نورانی راستے، نورانی حجابات. مثال کے طور پر نماز سے پہلے سنتوں کا ٹائم تھا. اب شیطان نے اس کو سمجھا تیری آج کی تلاوت باقی ہے، تلاوت تیری باقی ہے، تیری تسبیح باقی ہے، تو سنتیں جو پڑھنی تھی وہ چھڑوا دی اور تلاوت میں بٹھا دیا. اب کیا ہوا؟ تلاوت تو اس کی ہو گئی، مگر اس وقت جو سنتیں اس کو پڑھنی تھی وہ سنتیں چھوٹ گئی. اب اس کی بھرپائی کوئی نہیں، تلاوت رہ جاتی. تلاوت تو بعد نماز کے بعد بھی کر سکتا تھا، اب سنتیں پڑھ سکے گا. کہ یہ نورانی حجاب اس کو کہتے ہیں. اذان ہو گئی، اب ملاقاتوں میں تھے، کوئی بات نہیں، اپنے بعد میں جا کر جماعت کر لیں گے. اب ملاقاتوں میں اس کو مشغول کر دیا. اس کو نورانی حجاب کہتے ہیں، نورانی حجاب. تو شیطان کے لوگوں کے پاس آنے کے الگ الگ راستے ہیں. ظلماتی گناہوں والے راستوں سے بھی آتا ہے، اور نورانی حجاب اس مجمع کے پاس نورانی راستے سے آتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کروا دیتا ہے. اب غیبت کتنی خطرناک چیز ہے، اس کی تو توبہ بھی نہیں. غیبت کی کوئی توبہ نہیں. غیبت کی توبہ یہ جس کی غیبت کی وہ معاف کرے تو آگے توبہ ہوگی. زنا کی توبہ ہے، آدمی اللہ سے کہتے کہ اللہ میں مجھ سے بھول ہو گئی، معاف کر دے، تو بات پوری ہو گئی. غیبت اس سے خطرناک چیز ہے، اس کی کیا توبہ ہوگی. اب صبح شام اسی میں لگا دیا کہ غیبت خوب ہو رہی ہے. تو شیطان ان چیزوں سے آتا ہے. ہمارے جو مذاکرے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم ان چیزوں سے چوکنے ہو جائیں، ان چیزوں میں ہم چوکنے ہو جائیں. اور شیطان جیسے اوروں کو نوالا اور لقمہ بناتا ہے، ہمیں اور آپ کو نوالا اور لقمہ نہ بنا لے. کہ جو بیماری اوروں کو لگتی ہے مجھے اور آپ کو نہ لگ جائے، اس لیے ہم ایک تو چوکنے ہو جائیں، سنبھل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کی جو مدد کی جاتی ہے وہ بنی ہوئی زندگی پر کی جاتی ہے. کون سی زندگی پر بولو؟ بنی ہوئی زندگی پر. ایک آدمی صبر کی باتیں کرے مگر اس کے پاس صبر نہ ہو تو اللہ کے جو صبر کے وعدے ہیں اس آدمی کے ساتھ پورے ہو جائیں گے. وہ صبر کی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس صبر کی جانکاری ہے، صبر کی آیتیں جانتا ہے، صبر کی حدیثیں جانتا ہے، مگر صبر اس کے پاس نہیں ہے. ایک آدمی تقوی کو جانتا ہے، تقوی کی حدیثیں سناتا ہے، تقوی کی باتیں کرتا ہے، مگر تقوی اس کے پاس نہیں ہے. تو تقوی سے لاگو پڑتی جو اللہ کی مددیں ہیں کیا اس آدمی کے ساتھ ہو جائے گی؟ ارے بولو بھائی. ایک آدمی شکر کو جانتا ہے، شکر کی تقریر کرتا ہے، مگر شکر کا عمل اس کے پاس نہیں ہے، تو شکر کے نام کے جتنے اللہ کے وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. تو ہمارے اندر اس کا دھیان آ جائے کہ میرا یہ احساس ہو کہ میری جو مدد اللہ کی طرف سے کی جائے گی وہ مدد کی جائے گی میری بنی ہوئی زندگی پر. تو میں اپنی نگرانی کروں کہ یہ چیزیں میری زندگی میں روزانہ کتنی آ رہی ہے. اس ہمارے پرانوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم
اللہ نے ہم کو بہت بڑی توفیق دی ہے، ہم کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہے. تو اس توفیق کے بعد میرا کیا حل ہے؟ ہر سال ہر دن میری کیا ترقی ہو رہی ہے؟ گزشتہ سال میں اس لیول پر تھا، اب میرا یہ لیول بنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ کہ ان کے تعلق نبی سے بڑا کسی کا تعلق نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام لمبی لمبی نمازیں، پاؤں مبارک پر برہم آ جانا. تو میری نمازوں کی کیا کیفیت بنی، اللہ کے ساتھ کی مناجات کی، اللہ کے سامنے آہوزاری کی کیا میری کیفیت بنی. اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں آپ جب فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف رغبت کریں. اذا فرغت فانصب، نصب کہتے ہیں گھاڑ دینے کو، کہ اپنے آپ کو گھاڑ دو اللہ کے سامنے. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، کہ نبی جی رغبت والی نماز پڑھو، کہ تم نماز کا انتظار کرو. رغبت والی نماز، ایک سر پڑی ہوئی نماز، اور ایک ہے رغبت، ہم نماز کا انتظار کریں. کہ روز محنت میں اترنے کے بعد آدمی کے اندر یہ چیزوں کا احساس بڑھتا چلا جائے، اور اللہ پاک نے بندوں سے عبادت چاہیے ہے تو ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائے، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جائے. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو جاننے کی طلب پیدا ہو جائے. کیوں؟ کہ میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا تو میرا کام بن جائے گا، اور خدا نہ کرے میرا اللہ نہ تو میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اور وہ ایسی باریک باریک چیزیں ہوتی ہے کہ وہ آدمی معلوم نہ کرے، پتہ بھی نہ چلے. ہمارے مولانا یعقوب صاحب تھے بزرگوں میں سے، سہارنپوری، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے بزرگ حضرت ابراہیم صاحب تشریف لائے ان کو. تو اصل بات ان کی چائے آتی تھی، تو چائے آئی تو چائے پی لی انہوں نے، اور ہاتھ میں کپ تھا. اتنے میں ایک دوسرے بزرگ چائے دیکھنے آئے، ان کی بھی چائے آئی. تو چائے گرم تھی تو انہوں نے کہا مولانا ذرا گلاس دیجیے مجھے، ذرا چائے پی کر ہاتھ میں کپ ہے نا وہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے میری ہوٹل والے نے مجھے استعمال کے لیے دی ہے، مجھے یہ ستا نہیں دی کہ میں دوسرے کو واپرنے کے لیے خالی گلاس دوں. دھیان، یہ مجھے ستا نہیں دی ہے کہ میں دوسرے کو دوں. پھر وہ کہنے لگے کہ کون سے ہوٹل سے تمہاری چائے آئی ہے؟ تو دو بھائی تھے ذکی بستی میں، تو پھر دو الگ الگ ہو گئے، پہلے ایک تھے پھر دو الگ ہو گئے. تو انہوں نے کہا یہ ذکی سے آئی ہے. تو کہا میری تو اس ذکی سے آئی، اب تو بالکل نہیں دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے ایک ہوٹل سے ہوتی تو میں دے دیتا. یہ دھیان، اب آدمی اس کو کوئی محسوس کرتا ہے؟ اللہ بولو بھائی، کوئی محسوس کرتا ہے؟ لیکن میرے کسی عمل سے بے دینی نہ ہو جائے. اب آدمی چلو کسی مسلمان کی مدد کرو، یوں کر کے گلاس دے دیا. مجھے کہا جاؤ نیچے سے سالن لے آؤ. میں خود سالن لینے گیا، پلیٹ میں سالن لے کر آیا اور مولانا کو دیا. لو مولانا. تو مولانا نے جھٹ سے اپنی پلیٹ میں نکالا اور کہا جاؤ یہ پلیٹ واپس نیچے کرو. تو میں نے کہا کہ مولانا اس کو تم اپنے پاس رہنے دیتے، دو دو پلیٹیں خراب کی. تو کیا جواب دیا کہ جس نے یہ وقف کیا ہوگا یہاں جنرل پبلک کے لیے کیا ہے، میرے کمرے کے لیے نہیں کیا ہے. جتنے دن میں جتنی دیر اس میں کھاتا نہیں روک لیتا تو وہ اس جگہ جس کام کے لیے اس کو وقف کیا اس سے کٹ کر یہ پرائیویٹ میرے پاس ہو جاتی ہے. تو اس کی کون ذمہ داری لے گا؟ یہ دھیان کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو نہیں کرنی ہے. ہم لوگ رائیونڈ سے آ رہے تھے تو اے سی کوچ میں بیٹھے تھے، واپسی میں سہارنپور سے آ رہے تھے. تو آدھا کوچ اے سی کا فرسٹ ٹائر تھا، آدھا ٹو ٹائر تھا. تو مولانا اور ہم لوگوں کے سیٹ ٹو ٹائر کی طرف تھی. تو وہاں ایسے میں دو آدمی کھڑے تھے، تو میں نے اس طرف دیکھا خالی تھا. تو میں نے مولانا سے کہا مولانا اس طرف کا خالی ہے، ہم فارغ بولے. تو مولانا خاموش رہے. پھر دوبارہ کہا، تیسری بار کہا ہم نے پیسے اس طرف کے دیے اس طرف کے نہیں دیے. آدھا کوچ اے سی فرسٹ ہے اور یہ آدھا کوچ اے سی ٹو ٹائر. یہ دھیان کہ مجھ سے ایسی چیز نہ ہو جائے. محنت میں لگنے کے بعد ان چیزوں کا دھیان آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ ہم لوگ
کھانے بیٹھے تھے اجتماعی کے سفر میں، تو اجتماعی کھانا آیا اور لاتے ہیں نا اجتماعی کھانا لا کر رکھ دیتے ہیں، تو وہ اس کی مالکیت کس کی ہوتی ہے؟ جو پکاتے ہیں ان کی ہوتی ہے، وہ تو اجتماعی ہے، کس کی ملکیت ہے؟ وہ ذمہ دار لا کر رکھ دیتے ہیں اور بزرگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ میں نے مولانا کو دیکھا وہ اجتماعی میں پیسے جمع کرتی ہے، وہ اس کا کوئی مالک تھوڑی ہوتا اجتماعی ہے، سارا پیسہ اجتماعی میں جائے گا، کس میں جائے گا؟ تو کسی کو ستا ہے کس طرح کھلا دینے کی؟ ہاں اپنے جیب سے پیسے نکال کر ٹکٹ دے کر لاوے تو ٹھیک، دھیان رہتا ہے یہ چیزیں؟ اللہ بولو نا بھائی، کھا بھی لیتے ہیں کھلا بھی دیتے ہیں، ذمہ دار ہو گئے ہم تو اب کوئی بات نہیں، وہ سب ٹکٹ سے کھائے، ہمارے لیے وہاں سے یوں لے آؤ، ہم کھا سکتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے؟ کھا رہے ہیں سال سے، وہ اجتماعی مال ہے، میرا ہے وہ مال، جو کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کرے اس کا ہے وہ مال، وہ تو سارے پیسے اجتماعی میں جمع ہوں گے، تو مولانا کو دیکھا وہ جمع کرا۔ یہ تبلیغ میں رکھنے کے بعد یہ ان چیزوں کا دھیان ہو جائے کہ کرنے کی کیا چیزیں ہیں، بچنے کی کیا چیزیں ہیں۔ جب آدمی ان چیزوں پر پڑتا ہے تو قدم قدم پر سنبھل کر چوکن نہ ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ تو میں نے مثالیں دی، دو چار مثالیں دی، باقی قدم قدم پر ہم دیکھیں، دھیان ہو ہمارے اندر، دھیان آ جائے۔ استحضار عمرے پر تھے تو عمرے پر وہ رمضان کا مہینہ، افطاری کے موقع پر زمزم رکھا کمرے میں دسترخوان پر، تو مولانا اٹھے اور پانی وہاں سے لے لیا اپنے، وہاں سے پیتے وہاں سے، اور زمزم نہیں پیا۔ تو مولانا سے کہا مولانا یہ زمزم ہے، تو خاموش رہے، پھر کہا کہ مولانا یہ زمزم ہے، کہاں جہاں سے بھر رہے تھے وہاں لکھا تھا کہ پینے کا پانی، کمرے میں لے جانے کا پانی نہیں لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ پانی پینے کے لیے، ایسا نہیں لکھا تھا کہ بولو کمرے میں لے جانے کے لیے، ایسا لکھا تھا۔ ہماری تو ساری بوتلیں بھر بھر کر وہیں سے آتی ہے، جی میں بھی نمرے میں بھی، کہاں سے آتی ہے؟ تو وہاں لکھا ہے کہ کمرے میں لے جانے کے بجائے یہ چیزوں کا دھیان آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دینداری۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بولو تو کھرے، تم رسائلے ہو، اللہ بھائی تم رسائلے ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محنت میں لگنے کے بعد ان چیزوں کا شعور آئے، دھیان آئے کہ ہم ہماری زندگی کو ہم سنبھال کر احتیاط کے ساتھ جینے والے بنے، تاکہ ہمارا دین بنے اور دین بچا کر ہم اللہ کے وہاں لے کر جائیں۔ دین بنانا بہت آسان ہے، دین کو بچانا ایک کام ہے۔ ایک سبحان اللہ پڑھو بہت پہاڑ کے برابر صاحب تو بہت ہو گیا، لیکن بچا کر کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ویپاری کمان بہت کر کے لایا، لیکن گھر لانے سے پہلے گرا دیے پیسے، ضائع کر دیے۔ ایسے نیکیاں بہت آسانی سے اللہ نے بہت فضائل رکھے ہیں، نیکیاں کمانا آسان ہے، لیکن ہم کو حکم یہ ہے جو نیکی کو لے کر آئے۔ اس کا مطلب کہ نیکی کو لے کر جانے والے لوگ کم ہوتے ہیں، کوئی یہاں گرا دے، کوئی وہیں گرا دے، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ تو یہ مذاکرے اس لیے ہوتے ہیں قرآنوں کے کہ اللہ نے ان کو بڑی توفیق دی ہے۔ تو شیطان ہم کو بخشے گا نہیں، وہ بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تھوڑی چاہے گا کہ اس کا بھلا ہو جائے، تو وہ ان چیزوں میں ہم کو لگاتا ہے، تو ہمارے اندر احتیاط آ جائے، چوکنا پن آ جائے۔ کس میں؟ کہ ہر چیزوں میں اللہ کے ساتھ کا تعلق ہمارا اچھے سے اچھا بنے، ہماری عبادتیں جاندار بنے، عبادتیں ہماری تسبیح، ہمارا قرآن، ہماری اللہ کے ساتھ کی آہوزاری، مناجات، اللہ کے ساتھ کا تعلق، پھر ہماری رہن سہن، ہماری کمائی کے نقشے، لوگوں کے ساتھ کے رہنے سہنے کے نقشے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس بیماری میں حضور کی وفات ہوئی ہے 5 دن بیماری رہی۔ جمعرات کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بخار شروع ہوا، درد شروع ہوا۔ جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر 5 دن بیماری میں گزارے۔
کتنے دن؟ 5 دن مسجد میں حضور علیہ السلام آ نہیں پا رہے ہیں، 2 آدمیوں کے سہارے سے آ رہے ہیں. اسی حال میں 2 آدمیوں کے سہارے سے حضور مسجد میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے نے ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا، لوگوں اگر تم میں سے کسی کا مالی حق مجھ پر نکلتا ہے تو وہ یہیں لے لے، آخرت میں مجھ سے پکڑ نہ کرے. یہ کہنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں. پھر ایک موقع پر آئے اور کہا اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ یہیں بدلہ لے لے، آخرت میں مجھ سے کوئی نہ حساب نہ کرے. ایک مرتبہ آئے، پھر دوبارہ آئے. وہ کتنی بڑی چیز ہوگی، نبی جیسا نبی آدمی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے آپ سے 1 روپیہ لینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کب کہ کون سا روپیہ آپ کو دینا ہے. کہ فلاں موقع پر ایک آدمی آپ سے مانگنے آیا تھا، آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا. ہاں مجھے یاد آ گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس وہیں بیٹھے تھے. کہ فضل تم یہ ذمہ داری لیتے ہو؟ فضل یہ ذمہ داری تم لیتے ہو؟ تو ان کو ذمہ داری، انہوں نے کہا حضور میرے ذمہ ہے. پھر ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور آپ نے مجھے فلاں دن میں چھڑی لگائی تھی. تو حضور نے فرمایا 2 آدمیوں کے سہارے سے آئے ہیں، مرض الوفات میں ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں جس کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو یہیں بدلہ لے لے. آخرت بہت بھاری چیز ہے کہ وہاں یہ نبی ہے. تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے فلاں دن مجھے چھڑی لگائی تھی. تو حضور نے کہا مجھ سے بدلہ لے لو. کہا حضور اس وقت آپ کے میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میرے جسم پر. حضور نے فوراً بیماری میں اپنی چادر نیچے گرا دی اور کہا مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں نہیں بدلہ لینا. تو حضور بیٹھ گئے صحن میں وہیں مسجد میں. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، بزرگ بیمار ہیں اور یہ آدمی چھڑی لگائے گا. وہ آدمی قریب گیا اور اس نے بجائے چھڑی لگانے کے حضور کو لپٹ گیا اور یہ مہر نبوت تھی، اس مہر نبوت کو بوسہ لیا. یہ تو اس آدمی کا عمل ہے، مگر حضور کا عمل کیا کہ میں دنیا سے سال میں جاؤں کسی کا کوئی جانی مالی حق مجھ پر نہ رہ جائے. کتابوں میں آتا ہے کسی کا مالی حق کسی آدمی کے ذمہ رہ جائے اور مر جاتا تھا حضور کے زمانے میں، تو حضور علیہ السلام پہلا اعلان یہ کرواتے تھے کہ اس آدمی کا اگر کوئی مالی حق کسی کے ذمہ ہے تو اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. حضور اس کی ذمہ داری لیتے تھے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ادا کرنے کے لیے مال نہ ہو تو صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم میں کوئی ہے جو اس کو ادا کر دے. کوئی اس ذمہ داری کو لیتا تو حضور نماز پڑھتے تھے، اور اگر کوئی اس کی ذمہ داری نہ لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے. مجمع سے کہتے تھے جاؤ اپنے بھائی کی نماز تم ہی پڑھ لو. اس چلنے کے زمانے میں یہ احتیاط ہماری زندگیوں میں آنا شروع ہو جائے، ہماری معاملات میں، ہمارے معاشرت میں، ہمارے رہنے سہنے میں. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام چل پڑا تو سب سے پہلی جو چیز زندہ ہوگی وہ ایمانیت اور عبادات کا دین زندہ ہوگا، کہ لوگ جلدی ایمان والے بنیں گے، عبادتوں والے بنیں گے. اور ایسا ہو بھی جاتا ہے. ٹپوری قسم کا آدمی بھی جماعت میں جاتا ہے تو فوراً نمازی بن جاتا ہے، کرتا پاجامہ، جبہ لنگا داڑھی سب شروع ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہمارا کام چلا تو سب سے پہلے جو چیز زندہ ہوگی وہ ایمانیت اور عبادات کی زندہ ہوگی. پھر فرماتے تھے کہ لوگ ایمانیات اور عبادات سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے. ایک چارانی اگر کسی کی آ گئی 70 مقبول نمازیں دے دینی پڑے گی. پتہ نہیں میری نماز کتنی مقبول ہے کتنی نہیں ہے، 100 میں سے کتنی مقبول ہے. مقبول نمازیں دینی پڑے گی. کسی کی 4 چارانی پر کسی کی 1 بالشت زمین آ گئی تو وہ گلے کا توق بنا کر ڈالا جائے گا. ان چیزوں کا احساس ہو جائے. شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ کسی نہ کسی میں وہ ہم کو الجھاتا ہے. ہمارے اندر ہماری نگرانی آ جائے. لوگ کیا کر رہے ہیں وہ نمبر 2 کی بات ہے. میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے پاس کس طرح، میں روزانہ اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوں تو میری عبادتوں کا کیا حال بن رہا ہے روز بروز. میرے اپنے معاملات، میرے اپنی معاشرت، میرا رہن سہن، میرے اخلاق.
آدمی کی بد اخلاقی اس کو خالی کر دیتی ہے سب چیزوں سے خالی. کتابوں میں آتا ہے اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ احد پہاڑ کے اوپر رکھی جائے تو وہ بھی دب جائے, لیکن وہ خالی ہو جائے گا, خالی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے کہ اس نے مجھے مارا تھا, اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, ضربنی ھذا شتمنی ھذا. وہ خالی ہو جائے گا اور لوگوں کے حقوق اور باقی رہ جائیں گے تو اس کے سر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ان چیزوں کی نگرانی ہمارے اندر ہو جائے. اس توفیق کی سب سے پہلا تقاضا یہ ہر ایک کے اندر اپنے متعلق احساس ہو جائے. آپ ایک ایک صحابی میں یہ چیز دیکھیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں مشتبہ نوالا چلا گیا تو انگلیاں ڈال ڈال کر نکالی, نہیں نکلی تو پانی پیا اور پھر نکالا. 3 دن کا فاقہ تھا. تو کسی نے پوچھا اپنی اتنی تکلیف اٹھائی کہ اگر وہ میری جان کے ساتھ نکلتا تو میں جان کے ساتھ نکالتا. میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا اس خبر والے سے کہ جو جسم حرام مال سے پلاؤ اس کے لیے جہنم ہے. جس طرح نبی والی محنت کے ذریعے سے وہ ایک ایک صحابی کے اندر یہ باتوں کا احساس پیدا ہوا ہے کہ ہمارے اندر ان چیزوں کا احساس اور ہم احتیاط والی زندگی جینے والے بنے. ورنہ آدمی عبادتوں کے اندر ترقی ہوئی, فلاں میں ترقی ہوئی, لیکن ان چیزوں میں احتیاط نہیں ہوئی تو پھر یہ چیزیں اس کو کھا جاتی ہیں. یہ مذاکرے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان معاملات میں شیطان کا نوالا نہ بن جائیں. وہ ہمارا دشمن ہے, وہی نہیں چاہے گا کہ ہم اس میں ترقی کریں. تو وہ کہیں نہ کہیں میراث کے مسائل میں, لیوڑ دیوڑ میں اس لباس کے آنے کے بعد لوگ بھروسہ کرتے ہیں اس لباس والوں پر, تبلیغ والوں پر لوگ بھروسہ بہت کرتے ہیں اور اعتماد کی بنیاد پر پھر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اگر میرے اندر کچا پن ہے پھر وہ میرا کچا پن میرے معاملات میں ظاہر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پہلے مجھ پر کوئی بھروسہ نہیں کر رہا تھا, لیکن میں تبلیغ میں لگ گیا تو مجھ پر بھروسہ ہونے لگا. تو میری تبلیغ میں لگنے کے بعد بھروسہ ہوا اور میں کچا تھا تو میرا کچا پن پھر میرے معاملات میں آیا. میرا تو لباس بدلا تھا, ظاہری میرا ڈھانچہ حلیہ بدلا ہے, اندر سے وہ کیفیت ابھی نہیں بنی. تو پھر وہ معاملات میں لیوڑ دیوڑ میں وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو جائے کہ میرے دین کی وجہ سے لوگ کوئی دھوکہ, میں کسی کو دھوکہ دے دوں, میرے اس حلیے کی وجہ سے کوئی دھوکہ کھا جائے. تو مجھے اتنا پکا بنانا پڑے گا کہ میں ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. ہم اپنے دین کو بچا کر لے کر جانا چاہتے ہیں, ہم اس دین کو بیچ کر نہیں جائیں گے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو چائے کے لیے بھیجا, چائے لینا, کہ مجھے بیچ کر مت آنا. حضرت نے کیا فرمایا, مجھے بیچ کر مت آنا. حضرت ہم آپ کو کیسے بیچ دیں گے کہ وہاں جا کر یہ کہو گے کہ حضرت نے چائے منگوائی ہے, تو وہ چائے کے پیسے نہیں لے گا 2 روپے. تو آپ نے حضرت جی کو کتنے روپے میں بیچ دیا؟ ارے بولو بھائی, 2 روپے میں. اب میں تبلیغ میں لگ گیا تو ہمارے مسجد کا ساتھی بھی کپڑے کی دکان ہے, میرے دل میں آیا کہ چلو اس کی دکان پر جانا تاکہ وہ اوروں کے مقابلے میں کیا کرے گا, میری رعایت کرے گا, کم بھاؤ لے گا. تو اس نے 50 کے 45 لیے, تو میں نے اپنی پوری دینداری کا سودا کتنے روپے میں کر دیا؟ 5 روپے. ارے بولو بھائی, 5 روپے میں. تو یہ ایسا میں روز کر رہا ہوں. تو میں روز یہاں اپنا دین بیچ دیتا ہوں تو پھر اللہ میں کیوں کیا لے کر جاؤں گا؟ اللہ کہتے ہیں دین لے کر آنا, تو میں یہیں بیچ دوں گا 2 روپے میں, 5 روپے میں, تو میں آخرت میں اپنا دین کیسے لے کر جاؤں گا؟ تو ہمیں دین بنانا بھی ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے کہ ہمارا دین یہیں نہ رہ جائے. یہ چیزوں کا دھیان ہمارے اندر آ جائے, اپنی زندگیوں کو سنبھالنا, زندگیوں کو سنبھلی ہوئی بنانا, تاکہ لیکیج نہ ہو جائے, لیکیج کہ سب ٹپکنا شروع نہ ہو جائے. اور بھرپور اس کی کوششوں کو لوگ ہمیں اپنے دین سے پہچانتے ہیں, میری وجہ سے دین بدنام نہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے, ان کے پاس پیسے تھے اپنے. تو سفر کے دوران میں کشتی میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, کسی کی نظر پڑی کہ ان کے پاس پیسے ہیں. تو ایک آدمی کی نیت خراب ہو گئی, اس نے اعلان کیا کشتی میں, میرے پیسے چوری ہو گئے, میرے پیسے چوری ہو گئے.
تو جو کشتی چلانے والا تھا کہ یہ سب بزرگوں کی جماعت بیٹھی ہے، کون چوری کرے گا، کون تیرے پیسوں کی چوری کرے گا؟ کہنا چوری ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا پیسے. تو بیگیں چیک ہوئی سب کی، امام صاحب کی بھی چیک ہوئی، پیسے نہیں نکلے. تو وہ بہت شرمندہ ہوا، کونے میں بیٹھ گیا. جب ماحول ٹھنڈا ہو گیا تو وہ اٹھ کر آیا امام صاحب کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بیگ میں پیسے دیکھے تھے، کہاں گئے پیسے؟ کہ جیسے ہی تو نے اعلان کیا میں نے سارے پیسے سمندر میں ڈال دیے. اور کتابوں میں لکھا ہے 10,000 درہم تھے، سب سمندر میں ڈال دیے. تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہ لوگ مجھے امام بخاری سے پہچانتے ہیں. ان کا نام تھا محمد ابن اسماعیل البخاری. کہ مجھے یہ نہیں کہتے تھے کہ محمد ابن اسماعیل کا بیٹا محمد، یوں کہتے تھے یہ امام بخاری ہے. اگر وہ پیسے میری بیگ میں سے نکلتے تو کوئی تحقیق تو کرنے آتا نہیں کہ کس کے پیسے ہیں، سیدھے یوں کہتے کہ امام بخاری نے چوری کی ہے، تو میرا دین بدنام ہو جاتا. تو میں نے پیسوں کو چلتا کیا، میرے دین کو بچا لیا. میں نے کس کو بچا لیا؟ میں نے، ارے بولو بھائی، اپنے دین کو بچا لیا. تو ایسے سنجوگ تو ہماری زندگی میں سگے بھائی کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، بہنوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، اپنوں پرایوں کے ساتھ بھی آتے ہیں. تو ہم ہمارے دین کو بچانے والے بن جائیں. دنیا آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہوئی میرا خاندان ہمیشہ کے لیے مجھ سے کٹ جائے گا. آپ دیکھو کتنے ذمہ دار ہیں کہ ان کا خاندان ان سے کٹا ہوا ہے، خاندان میں جا کر کھڑے نہیں رہ سکتے، بھائی بہنوں سے بات نہیں کر پاتے، موت تک نہیں کر پاتے. کہ سنجوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ سب میں وہ تبلیغ کر سکے گا، اپنے بھائی کے گھر نہیں جا سکے گا، بہن کے گھر نہیں جا سکے گا، بھتیجے بھانجوں میں نہیں جا سکے گا. یہ چیزیں ہیں. تو ہم یہ بڑا کر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سنبھلی ہوئی زندگی گزاریں. شیطان ہمیں ان چیزوں میں نوالا نہ بنا لے، لقمہ نہ بنا لے. تو ہماری زندگیوں میں عبادت اچھی ہو جائے، معاملات اچھے ہو جائے، معاشرت ہماری پاک صاف ہو جائے. معاشرت، رہنا سہنا. بعض مرتبہ آدمی میں چلتے چلتے جرت پیدا ہو جاتی ہے، جری ہو جاتا ہے. مسجد میں آپ دیکھنا کہ جب نوا تبلیغ میں ہوتا ہے تو وہ سنبھل کر رہتا ہے. ایک مسجد میں ہم ٹھہرے ہیں 3 دن 4 دن، تو پہلے دن جماعت چوکن نہیں رہتی ہے. پھر دوسرے دن اس مسجد میں ہو تو پہلے دن کے مقابلے میں احتیاط تھوڑا کم ہو جاتا ہے. پھر تیسرے دن اس مسجد میں ٹھہرے تو پہلے 2 دن کے مقابلے میں اور کوئی جماعت 10 دن ٹھہر جاوے تو نانی امی کا گھر ہو گیا وہ مسجد. بولا ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پہلے دن کی کیفیت اور 10 دن کی کیفیت میں فرق پڑتا ہے کہ بے تکلف ہو جاتا ہے. یہی حال ہماری اپنی مسجدوں میں بھی ہمارا ہوتا ہے. کل ہم آ رہے تھے یہاں تو راستے میں ایک مسجد میں ہم ٹھہرے، انہوں نے ہمارا چائے کا اکرام کیا. ہم نماز پڑھنے رکے تھے مغرب کی، تو انہوں نے ہم کو چائے پلا دی. تو اتنی خوبصورت مسجد تھی، خوبصورت مسجد. 2 مہینے پہلے اس کا افتتاح ہوا ہے، ایک ہی آدمی نے اس مسجد کو بنایا ہے. تو وہ لائے کب، اور وہ قالین اتنی قیمتی پیچھے بنی. میں نے کہا بھائی دسترخوان تو لگاؤ. تبلیغ والے اس کا مطلب کہ سب چیزوں کی رجا ہو گئی. اگر ذرا ایک کپ گر گیا، نئی مسجد ہے، کارپیٹ ہے، تو بھروسہ ہوتا ہے کب گر جائے گا کہ نہیں گرے گا. تو دسترخوان تو لگاؤ، دسترخوان تو بچھاؤ. میں نے کہا ہم ترکی گئے تو 50 مسجد ہم نے یہ دیکھی ہے تبلیغ والوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. یہ تو ابھی عام طور پر اللہ نے فضا بنا دی کہ لوگ تبلیغ کے کام کو اچھا سمجھتے ہیں. کوئی تبلیغ کے خلاف بولتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں اے بھائی تو تبلیغ کا ورودھی ہے، یوں کر کے اس کو چڑھ بیٹھتے ہیں سامنے والے لوگ. حالانکہ بے احتیاطی میں نے کی ہے تو میری بجائے اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تو تبلیغ والوں کا ورودھ کرتا ہے. کل ہی ہم نے ان سے کہتے ہیں دیکھو یہ نئی مسجد ہے، نئی نبی ہو تو مسجد میں دسترخوان تو بچھاؤ. کیا گر نہیں سکتا؟ کبھی بھی آدمی سے گر جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آدمی اپنی مسجدوں میں رہتے رہتے ہمیں بے احتیاطی آ جاتی ہے. ہم میں ڈر آنا چاہیے، ڈر آنا چاہیے، خوف آنا چاہیے. جتنا پرانا ہو جائے اتنا ڈر. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی کیسے پرانے بنو گے؟ ایک پرانا وہ ہے کہ جو پرانا ہو کر قیمتی بنتا ہے، اور ایک پرانا وہ ہے جو پرانا بن کر بے قیمت بن جائے. ایک پرانا ہو کر کیسا بنتا ہے؟
اور ایک پرانا ہو کر پھر حضرت مثال دیتے تھے کہ بھائی چاول پرانے ہو کر قیمتی بنتی ہے پر سبزی پرانی ہو کر بے قیمت بنتی ہے. تو ہم کون سے پرانے بنیں گے کہ اس میں خوبیوں میں اضافہ ہونا چاہیے روز بروز. جرت نہیں آنی چاہیے, جری نہ ہو جائے, زبان بے لگام, حرکتیں بے لگام کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے کر لیں گے, ایسا نہیں, بلکہ ڈر آ جانا چاہیے ہر چیز میں. خوف ڈر اگر یہ چیز آ گئی تو دو چیزیں ہوتی ہے, ایک تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا بنے گا اور دوسرا اس کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بنے گی. ایسا بنا ہوا آدمی جب محلے میں ہوگا, مسجد میں ہوگا تو لوگوں کے لیے اچھا نمونہ بنے گا. یہ ہے بھائی, دیکھو یہ زندگی ہے, دیکھو یہ زندگی ہے, دیکھو یہ زندگی. حضرات صحابہ کی یہ چیز تھی کہ علاقوں میں جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وہ پوچھتے تھے کون سا اسلام؟ کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ. میں اپنے گھر میں کہہ سکتا ہوں ہمارے جیسے ہو جاؤ, اپنی مسجد میں کہہ سکتا ہوں ہمارے جیسے ہو جاؤ. کوشش کریں کہ ہم اس پر پڑھیں. شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے دے. شیطان سب کی نبض دبانا جانتا ہے, کس کی کیسے ناڑی دبا دینے کی. تو شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے دے. ایک تو اس کے لیے ہمیں یہ جمع کرتے ہیں جب بھی اللہ نے ہمیں بڑی توفیق دی ہے, یہ اللہ کا فضل مہربانی ہے. تو اس توفیق سے میں کیا نفع اٹھا رہا ہوں؟ بھائی پوری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے, ہماری گاؤں کی مارکیٹ بڑی اچھی, ایسی ویسی تیسی. بھائی مجھے اس مارکیٹ سے اس وقت نفع ہوگا جب اس مارکیٹ میں میری دکان کھلے. تو ہمارے وہاں تبلیغ بہت اچھی, تو بھائی میں تبلیغ میں لگوں, اور تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نفع اٹھاؤں. آپ اپنے پرانوں کو دیکھو گے نا, پہلے کے پرانے تو ایک چلے جاتے تھے, دو چلے جاتے تھے, لیکن عملوں کی ان کی زندگی جو تھی عملوں کی مشین بن جاتی تھی. ان کی یہ بھی نہیں چھوٹے, یہ بھی نہ چھوٹے, یہ بھی نہ چھوٹے, یہ بھی نہ چھوٹے, یہ بھی نہ چھوٹے. ہاں, مجھے ایک حاجی صاحب ملے کہ 13 سال ہو گئے, میں جماعت پہ گیا تھا, میری تہجد 13 سال سے نہیں گئی. ایک حاجی صاحب ابھی کورونا میں انتقال ہو گیا, 80 سال کی عمر تھی ان کی. تو وہ اشراق پڑھنے آتے تھے میری مسجد میں, وہ کسی محلے میں رہتے تھے. تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ کہ میں 35 سال پہلے جماعت میں گیا تھا, 35 سال ہو گئے اس تب سے لے کر آج تک میری اشراق نہیں گئی ہے. 35 سال ہو گئے میری تہجد نہیں گئی ہے. اور پھر کہنے لگے 35 سال ہو گئے میری تکبیر اولا نہیں گئی, پہلی صف بھی نہیں گئی. عادی ہو جاتے مشینوں کے مشین. ہم اسماعیل صاحب کو دیکھتے ہیں اتنے ساری مشغولی میں نے بھی پوچھا مولانا کتنے پارے ہو رہے ہیں روز نماز میں؟ کہ 5 سے 10 کے بیچ میں ہوتے ہیں. روز 5 سے 10 کے بیچ میں 2 گھنٹے کی تہجد ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اجتماع میں. تو یہ اپنی عمروں میں پہنچے ہیں, لیکن اعمال ان کے نہیں جا رہے ہیں. ہم لوگ رائے گنج پہنچے تو ہمارے تھکے ہوئے تھے, وایا دبئی گئے ہم لوگ. تو 10-1 بجے ہم پہنچے وہاں سے دبئی سے کراچی سے رائے گنج پہنچے تو تھکے ہوئے نڈھال پڑے تھے سونے کے لیے. مولانا کو دیکھا کہ نماز پڑھنا شروع کیے, تو چاشت پڑھ لی. پھر اس کے بعد کیا بات ہے, پھر پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا مولانا تھوڑا آرام کر لیں. کہ جی رات سفر میں تہجد چھوٹ گئی تھی, حضور کی عادت تھی کہ رات میں چھوٹ جاتے تھے تو دن میں پڑھتے تھے, تو اس لیے پڑھ رہا ہوں. 20 رکعتیں پڑھی. یہاں سے نکلے تھے دبئی سے کراچی سے تو 24 گھنٹے میں پہنچے ہیں, اور وہ عمل کر رہے ہیں کہ میری رات تہجد چھوٹ گئی تھی تو قضا پڑھ رہا ہوں. ماں ابراہیم صاحب کو میں نے دیکھا. ابھی 2-4 دن پہلے ہم نیرول میں تھے, تو نیرول کی اس طرف کے حصے میں ایک لابی بنی ہوئی ہے, تو وہاں کام کے لیے ہم بیٹھے تھے. پھر نکلنا تھا تو کہا مولانا ویل چیئر یہ جو وہ دروازے تھے اس کے اندر رکھی ہوئی تھی, تو ہم بیٹھ جائیں. نا اب وہاں سے نہیں جائیں گے, اب یہاں سے جائیں گے. کیوں؟ تو حضور نے منع کیا ہے کہ مسجد کو راستہ نہ بناؤ. ہم تو جا رہے ہیں, راستہ بنائیں گے تو نہیں جائیں گے اندر سے. اس عمروں میں یہ احتیاط کہ مسجد کو راستہ نہیں بنائیں گے, کہ وقت لگنے کے بعد ہمارے اندر یہ خوبیاں آنی چاہیے. اللہ کے ساتھ کا تعلق, زندگی صاف ستھری, کوئی زندگی میں بگاڑ نہیں, کوئی بگاڑ نہیں, کوئی بگاڑ نہیں. نہ آمدنی میں بگاڑ, نہ خرچ میں بگاڑ, نہ زبان میں بگاڑ. سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز زبان ہے. آدمی وقت لگاتے اگر سنبھالے نہیں اپنے آپ کو تو جلی ہو جاتا ہے, کسی کو بھی کچھ بھی سنا دیتا ہے, بے لگام اس کی زبان ہو جاتی ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ایسے بولنے کے عادی ہو گئے ہیں
جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. دل زبان جوڑنے کا بھی کام کرتی ہے, توڑنے کا بھی کرتی ہے. نکاح ہوتا ہے, قبول کی کرتے ہیں تو اسی زبان سے بولتے ہیں, طلاق دیتے ہیں تو اسی زبان سے بولتے ہیں. وہ جوڑنے کا بھی کام کرتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ نیزوں کے اور تیر اور تلوار کے زخم اگر کسی کو کرو گے تو وہ بھر جائیں گے, مگر زبانوں کے زخم نہیں بھرتے ہیں. وہ آدمی سامنے آتے ہی یاد آ جاتے ہیں کہ زبان کے زخم, اس کو دانت نہیں, زبان کو, الفاظ کو دانت نہیں ہے مگر وہ کاٹ لیتے ہیں. تو ہمارے کام تو پبلک میں ہی ہے, روز بولنا پڑے گا میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں. اس لیے یہ ہمارا احتیاط والا رخ ہو. تو اگر ہمارے اندر یہ خوبیاں آ گئی تو ہم بھی سنبھلیں گے اور روز ہم لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنیں گے. نیا نیا عملہ ہمارے ہاتھ سے جڑے گا. ہمارا یہ ہدف ہو کہ میری روز کمائی ہونی چاہیے. جیسے ایک آدمی دنیا کماتا ہے ایسے میں انسانوں کو کماؤں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں, تم دنیا سے انسانوں کو کما کر جاؤ. انسانوں کو کماؤ. میری اس پر محنت ہو گئی, میری اس پر محنت ہو گئی, اس پر محنت ہو گئی, تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن جتنے انسانوں کو میں نے کمائے ہیں میرے مرنے کے بعد وہ جتنا بھی کریں گے وہ نامہ عمل میں میرے آئے گا. اور کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ بعض وہ دانے جس کو تم نے کمائے ہیں وہ تم سے آگے بڑا جھڑ بن جائیں گے. بعض چھوکرے ہوتے ہیں, استاد کے پاس پڑھنے گئے تھے کے جی, تو اس کا استاد کے جی میں رہا, اور جس بچے کو کے جی پڑھائی تھی وہ پروفیسر بن گیا. کون بن گیا؟ پروفیسر. اور اس کا استاد کہاں ہے؟ کے جی میں. ہم مدرسے میں دیکھتے ہیں کسی استاد نے الف با تا پڑھایا, تو جس بچے کو الف با تا پڑھایا تھا وہ پڑھتے پڑھتے بخاری پڑھانے والا بن گیا. ان کے استاد تو ابھی الف با تا پڑھا رہے ہیں, لیکن جس بچے کو پڑھایا تھا وہ کیا پڑھا رہا ہے؟ ارے بولو بھائی, بخاری شریف. تبلیغ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے محنت کر کے کمائی ہے تو بعض مرتبہ ہم تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جس پر ہماری محنت ہوئی وہ آگے بڑھتے بڑھتے کہاں چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی. کتنے سال؟ 10 سال. اور اتنا کام کیا, اتنا کام کیا, 3 بر اعظم میں, 3 کھنڈ میں اسلام پھیلا. کتنے کھنڈ میں بولو؟ تو وہ سارا حضرت عمر کے کھاتے میں جائے گا. مگر اس سے پہلے دیکھنا یہ عمر کو لایا کون تھا. یہ تو ہم نے فضائل عمل کی کتاب میں پڑھا کہ بہن نے تماچے کھائے تھے, لہو لہان ہو گئی, اس لیے ہم کو پتا ہے, ورنہ ہم کو کیسے پتا ہوتا کہ بہن لائی. تو بھائی, اتنا بھائی نے جتنا کام کیا وہ بہن نہیں کر سکی, مگر بھائی کا سارا کھاتا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ جس نے تماچے کھائے تھے. مارنے والے کے کھاتے میں جتنا, اتنا مار کھانے والے کے کھاتے میں. کتنی بڑی کمائی, کتنی بڑی کمائی. ایسے جن پر ہماری محنتیں ہوگی نا, ان میں بعض ہیرے ہم کو ایسے مل جائیں گے کہ ہم نہیں کر سکے, وہ اتنا دنیا میں کام کرے گا, اتنا کام ہے. میں نے مولانا سے پوچھا, ابراہیم صاحب سے, تم کیسے تبلیغ میں آ گئے, آپ کو کیا تبلیغ میں کیسے آئے؟ مولانا کہنے لگے کہ ہمارے وہاں تبلیغ بمبئی سے آئی. یہ کہا. پھر کہنے لگے کہ میں اپنے گاؤں میں تھا, کسی نے اگر سنا ہے کہ ایک جماعت آئی ہے بمبئی سے, اس میں کوئی نیو مسلم ہے, تو وہ ایسا ایسا سناتا ہے, قرضداری اپنے سناتے ہوں گے. کب میں بھی سننے کے لیے چلا گیا کہ کیا کہتے ہیں. تو اثر کے بعد اس کا بیان تھا, تو اس نے قرضداری اپنی کچھ بیان کی, تو میرے دل میں لگ گئی. وہ میرے دل میں بات آئی کہ یار یہ کام کرنے جیسا ہے, یہ بیچ پڑا تبلیغ کا یہ کام, اور میں نے بھی چلے کی نیت کر لی, اور میرے پاس سنجوگ نہیں تھے چلے میں جانے کے, نہ چھٹی تھی نہ پیسے تھے. لیکن اس آدمی کے بیان سے دل میں بات آ گئی کہ یہ کام کرنا چاہیے. تو بات تو پوری ہو گئی, لیکن میرے دل میں جو بیچ پڑ گیا تھا, میں اللہ سے مانگنے لگا کہ رمضان کے بعد, رمضان میں نے اعتکاف میں ایک خواب دیکھا. انہوں نے کہ ہمارے بزرگ سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ تم نے کوئی نیت کی ہے, کوئی نیت آپ نے کی تھی, وہ اللہ نے قبول کر لی. تو وہ جس نے بیان کیا تھا وہ تو پتہ نہیں کون سی مٹی میں مل گیا ہوگا, اس کے بیان سے مولانا کے دل میں بیچ پڑے. اب مولانا دنیا میں جو تبلیغ کر رہے ہیں کس کے کھاتے میں جائے گی؟ اللہ بولو تو کھرے بھائی. اور بمبئی والا عبد الرحمان, پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا. 6 بر اعظم میں مولانا گھوم رہے ہیں,
اور پوری دنیا ان سے نفع پہنچا رہی ہے. تو بڑی کمائی ہوئی یا چھوٹی کمائی ہوئی؟ اللہ بولو بھائی. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری اس محنت سے، گشتوں سے، ملاقاتوں سے کون کون کیسا کیسا کما کر دنیا سے جائے گا، کیا کما کر جائے گا نہیں پتا. اس لیے اس طرح انسانوں کے کمانے کو اپنی لالچ ہم سمجھیں. کیا سمجھیں؟ لالچ، کہ اس کو بھی کما لوں، اس کو بھی کما لوں، اس کو بھی کما لوں. ایک اپنی ذات کو سنبھالنا ہے، اور دوسرا لوگوں میں محنت کرنے کو ہم اپنی لالچ کی چیز سمجھیں. اس میں اکتائیں نہیں، کنٹالے نہیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو گے کہ لوگوں کو کمانے کے لیے حضور بڑے صدمے بھول گئے. ایسے ایسے لوگ جنہوں نے حضور کو اتنی تکلیف دی تھی، مگر وہ ہاتھ لگ جائیں اس کے لیے حضور بھول گئے، سب دکھوں کو بھول گئے. دیکھو نا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت خالد ابن ولید یہ کون آدمی تھے؟ آپ نے احد کے واقعے کو پڑھا ہے فضائل کی کتاب میں. آدمیوں کو کمانے کے لیے حضور نے کیا کیا کیا. کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی تھے جو مسلمانوں کی فتح کو اس نے شکست میں بدل دیا تھا. وہ بھاگتے بھاگتے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کیا. حضور نے 50 آدمیوں کو پہاڑی پر کھڑا کیا تھا نا، وہ پہاڑی خالی تھی تو وہاں سے حملہ کیا اور وہاں سے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا اور 70 بڑے بڑے لوگوں کو شہید کر دیا. مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا. ایک آدمی مرتا ہے تو 4 رونے والیاں پیچھے ہوتی ہے، ماں، بیوی، بہن اور بیٹی. تو جس چھوٹا سا مدینہ ہے اس میں 70 جنازے. اپنے محلے میں 2-5 جنازے ہو جاتے ہیں، 5 جنازے ایک مسجد نہ. یہ 70 جنازے چھوٹے سے مدینے میں، ایک کے پیچھے 4 رونے والیاں. تو مدینے کا کیا حال ہوا ہوگا. اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کا تو ایسا حال کیا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ، مسلح کر دیا ان کو. اس بے دردی سے شہید کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ سب پر تو رونے والیاں بھی ہیں، میرے چچا پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. ایسے اسماعیل حقی صاحب ایک ہمارے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا کہ حضور نے اپنے چچا پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. کتنا صدمہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ ہم نے تمہارے چچا کو شہیدوں کا سردار بنا دیا، سید الشہداء. اتنی تسلی دی. کتنا صدمہ. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو خالد بن ولید کے بھائی ملے، ولید ابن ولید. ان کو پوچھا کہ تمہارے بھائی خالد کہاں ہیں؟ تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دشمنی بہت کرتے تھے کہ میں ان کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. تو وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے. تو ان کے بھائی نے کہا اللہ انہیں لائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا صدمہ پہنچانے والا آدمی، لیکن تھا بڑا باصلاحیت. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر خالد یہاں ہوتے تو وہ ایسی صلاحیت کا آدمی ہے کہ ہم اس کو آگے آگے کی صف میں رکھتے. تو بھائی نے ان کو خط لکھا، بھائی تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تیرے متعلق یہ بات کہتے ہیں. تو جیسی انہوں نے بات سنی وہ واپس لوٹ کر آ گئے وہاں سے کہ صلاحیتوں کی قدر کرنا، صلاحیت کی قدر کرنا. ہمارے وہاں گروپ بندی نہیں ہے، کوئی گروپ واد نہیں، خاندان واد نہیں، علاقہ واد نہیں، برادری واد نہیں، کوئی واد نہیں. ہم سب کلمے پر جمع ہو جائیں گے. ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمے سے جوڑا ہے. کوئی ہماری برادری نہیں، سب ہم محمدی ہیں، ہم کلمے کی بنیاد پر جوڑیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی قدر کی. حالانکہ اتنا صدمہ پہنچانے والا آدمی، حضور ساری باتیں بھول گئے اور ان کی صلاحیت سے کیسے نفع پہنچے ان کو لینے کی کوشش کی. ان کے لیے اچھے بول بولے تو وہ اچھے بول ان کو لے کر آ گیا. اچھے بول ان کے لیے بولے تھے. اور کہتے ہیں دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں. ہم کسی کے متعلق کوئی بات کہیں گے تو وہ یہاں نہیں ہے مگر ہماری بات اس کو پہنچ جائے گی. تو یا تو وہ ہم اس کا دل جیتیں گے یا اس کا دل ہم سے ٹوٹ جائے گا. اس لیے ہر آدمی سوچے کہ ہم کیا بولتے ہیں. تو اچھے بول اس کو لے آیا. تو حضور کے ساتھ ان کو بہت تھوڑا زمانہ ملا رہنے کا، صرف 4 سال. کتنے ملے؟ لیکن کام بڑا کر گئے. 4 سال کے بعد وہ ایسے بنے، یہ پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا ہے. صلاحیتوں کی قدر کرنا، لوگوں کو جیتنا. حضور نے ان کو جیت لیا. سارا پچھلا بھول گئے، گانٹھ نہیں ماری کہ خالد یوں تھے، آج آنے دو، یوں کریں گے. سب بھول جانا کہ ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے. مکہ فتح ہوا تو حضرت صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا، ہاں آج دکھا دیں گے ان کو
بڑے پریشان کیا تھا. الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کاٹنے کے دن ہے، آج کٹائی پٹائی کریں گے. یوں تو حضور کے کان میں آواز پڑی کہ صحابہ یہ بول رہا تھا نا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کھانے کا دن ہے. پھر اعلان کیا جو حرم میں آ جائے اس کو بھی معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی معافی، فلاں گھر میں چلا، معافی کے اعلان ہو گئے، اس کو معافی، اس کو معافی. صبح ہوئی کہ ٹولے کے ٹولے مسجد میں داخل ہونا شروع ہو گئے. لوگوں سے پوچھا تم کیوں، تم تو ہم بڑے ڈرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ان کا یہ برتاؤ، اتنی بڑی معافی، پریشان کرنے والوں کو معاف کیا. پھر کہنے لگے یہ عبادت گزار لوگ ہیں، انہوں نے رات کی عبادت دیکھی صحابہ کی حرم کی، تو کہتے تھے کہ آج حرم میں اتنی عبادت ہوئی ہے کہ اتنی عبادت کبھی نہیں ہوئی. ان کے دل پلٹ گئے اور ٹولے کے ٹولے اسلام میں داخل ہو گئے. کہ بھول جانا، گانٹھ نہیں مار رہا، اس نے یہ کیا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا، اس کا تذکرہ بھی نہیں. اس کے تو زبان اگر اچھی ہے، دل میٹھے ہیں، تو پھر لوگ ہم سے جڑ جائیں گے. کمائی کا راستہ یہ. ہم لوگ ترکی گئے تو ترکی میں یوں کہتے تھے میٹھا کھاؤ میٹھا بولو. میٹھے بول دنیا میں ختم ہو گئے. ہم لوگ بھروچ اجتماع میں تھے تو وہاں ایک رکشے پر لکھا ہوا تھا پیچھے، دل برائے فروخت. یہ دل بیچنے کا ہے. کوئی دل بیچنے کا ہوتا ہوگا؟ آدمی کی آنکھ ایک نکل جاوے تو زندہ رہے گا، ہاتھ کٹ جاوے تو زندہ رہے گا، پیر کٹ جاوے، لیکن کسی کا دل ہی نکل جاوے تو زندہ رہے گا. تو اس نے لکھا تھا دل برائے فروخت. یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ دل بیچنے کے لیے. پھر نیچے لکھا تھا قیمت کا، قیمت ایک میٹھا بول. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے پاس 1 کروڑ روپیہ ایک میٹھا بول نہیں ہے. ایک میٹھے بول کی گھٹ ہے. جو بولتا ہے ایسا بولتا ہے جیسے کتا کاٹتا ہو. کتا کاٹ بولی کہتے ہیں نا، کتا کاٹ بولی، ڈھیلا مار بولی، کہ جیسے ڈھیلا مارا ویسے بولتے ہیں. تو اس نے لکھا تھا جس کو بھی میرا دل خریدنا ہو خرید لے، مگر قیمت کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، وہ مارکیٹ میں، ارے بولو نا، گھٹ ہے. مارکیٹ میں ایک میٹھے بول کی گھٹ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمائی کریں لوگوں کی، ہم پچھلی چیزوں کو بھول جائیں. کون کیا کر رہا تھا، کس نے کیا کیا، میں اس کو کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا کھاتے میں کیسے آ جائے. وحشی جو ہے، وحشی وہ حضور اسلام کو تکلیف دینے کے بعد طائف چلے گئے. چچا کو موصلہ اس نے کیا تھا، وحشی نے. بعض لوگوں کے لیے تو حکم یہ تھا کہ وہ کہیں بھی ان کو قتل کر دو، ان میں وہ بھی تھے، کہیں بھی ملے ان کو ختم کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا وحشی وہاں گئے، ان کے پاس آدمی بھیجا. پھر اس نے ایک اشکال کیا، واپس آیا، پھر حضور نے بھیجا، پھر اشکال کیا، پھر واپس بھیجا. 4 مرتبہ بھیجا طائف، مگر اس کو لے کر آ گئے. میں کیسے اس کو لا سکتا ہوں؟ اس کی کوشش کہ میں اس کو کیسے کما سکتا ہوں. ہمارے محلے میں کیسے نوجوان ہیں، محلے میں کیسے کیسے ساتھی ہیں، میں کیسے کما سکتا ہوں. ان کا دل جیتنا، اور دل جیتنے کے لیے ہمارے رویوں میں مٹھاس آ جائے. مٹھاس، ہمارے رویوں میں نرمی آ جائے. نرمی، ماں نرم ہوتی ہے تو سب کو جوڑ لیتی ہے. ماں میں رویوں میں نرمی ہوتی ہے، کیسی بھی سخت ہو لیکن نرم ہو جاتی ہے. تو مثال قائم ہو گئی. باپ کی ممتا برابر ہے جی. وہ ویلن سے مارے تو بھی ماں کی ممتا، جوتے سے مارے تو بھی ماں کی وہ ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کے مار میں بھی ممتا ہے. تو مثال ہو گئی ماں کی ممتا. ماں کی ممتا، ماں تے ماں باقی بدھا وگڑا نوا. ماں کی ممتا، وہ مارے تو بھی ممتا، وہ کھانا نہ دے تو بھی ممتا، گھر سے بھگا دے تو بھی ممتا. ماں کی ممتا ہے. وہ چھلک. حضور علیہ السلام لوگوں کو پیار اتنا دیتے تھے کہ ہر آدمی کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ کے نبی مجھے چاہتے ہیں. اتنی محبت سے پیش آتے تھے، ایسا لگتا تھا مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں حضور. تو جب روایت بیان کرتے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مجھے میرے دوست نے فرمایا، مجھے میرے حبیب نے فرمایا، مجھے میرے خلیل نے فرمایا. آپ نے پڑھا فضائل اعمال میں؟ اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ حضور آپ کی یاد آتی تھی تو رات میں اٹھا اور آپ کا گھر دیکھا، پھر واپس جا کر سویا کہ نیند نہیں آ رہی تھی، حضور کا گھر دیکھ کر آ گیا. کہ ہم سے ملنے کو لوگ پسند کریں، کہ ہم کو دیکھیں تو ایسا لگے ہمارا آدمی آ گیا.
हमारा इस तरह हम लोगों से मिले, कोई आए तो ऐसे हशाश बशाश मिले कि उसको ये महसूस हो कि मेरे आने से इनको खुशी हुई, मेरे आने से इनको खुशी हुई। ऐसे लोगों से मिलना, दिल जीतना, दस्तरखान में उसको साथ रखना, इकराम करना एक दूसरे का। हमारे वहां से खासा फरमाते थे, आदमी पहले निकलेगा फिर निकलेगा। आपके पास कोई आदमी मिलना आया तो आपने घंटे तकरीर की एक तरफ, और आपने चाय की प्याली पिलाई वो एक तरफ। आइंदा जब मिलेगा तो कहेगा, हाँ આપણે મળ્યા था, તમે चाय पिउड़ाई थी। वो एक घंटे की तकरीर याद नहीं होगी, वो चाय की प्याली याद होगी। आप देख लेना, किसी को आपने इतर की बोतल हदिया की होगी तो वो सारी मुलाकात भूल करेगा, हाँ તમે મને અતર હદિયા में આપણે वो याद रह जाएगा। हुजूर अलैहि सलाम ने हदियों का माहौल बनाया, तहादु तहाब्बु, मोहब्बत पैदा करने के लिए आपस में हदिया देना। हुजूर अलैहि सलाम, उनकी बहन शीमा थी, शीमा बहुत जदी औरत थी, बोलने में बड़ी तेज थी। रजाई बहन, दूध शरीक बहन थी, तो हुजूर के पास मिलने के लिए आई मदीना मुनव्वरा में। उनके कैदी थे यहाँ, तो वो मिलने आई। तो कुफार मक्का ने कहा कि तुम जाओ सिफारिश लेकर। तो वो जब हुजूर मस्जिद में थे तो साहबा बाहर थे, तो कभी कौन हो? तो मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। तो उनकी सगी बहन तो कोई नहीं थी, ये कौन सी बहन हो गई? तो हुजूर से जाकर कहा कि कोई औरत आई है काफिले के साथ और कह रही मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो क्या नाम का? शीमा। तो हाँ, वो मेरी रजाई बहन है। हुजूर उसके तेवर को जानते थे, खुद इस्तिकबाल के लिए बाहर आ गए और लेकर मस्जिद में गए। अपने वो कुफर की हालत में है, अपनी चादर मस्जिद में बिछाई और उस पर बिठाया। फिर उसके बाद उसको मानुस करने की बातें शुरू की। वो मानुस नहीं हो रही है, उसको तो किसी ने समझाया था तेरा भाई ऐसा हो गया, तेरा भाई ऐसा हो गया, तो वो फ्री नहीं हो रही मानुस। तो हुजूर ने काफी तक समझाया, फिर उसको बचपन की बातें याद दिला दी। बहन तुझे याद है हम दोनों साथ में बकरियां चराने जाते थे, तो कभी मेरे वो बच्चे खेलते हैं ना एक दूसरे के पुष्ट पर सवार होकर घोड़ा बन जाते हैं, बहन कभी तू मेरे पर कमर पर बैठ जाती थी, कभी मैं बैठ जाता था। बहन तुझे याद है तूने मुझे यहाँ एक मरतबा काट लिया था, वो सारी बातें याद दिलाई। तो उसका हैया भर गया। एक लफ्ज तबलीग का नहीं कहा, एक जुमला नहीं कहा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अपने घर वालों से कहा मेरी बहन मिलने आई है, तुम्हारे पास कोई है इसका इकराम करने की चीज? तो उन घरों में से जो मिला, मदीने वालों को पता चला हुजूर अपनी बहन का इकराम करना चाहते हैं, तो सारे मदीने ने इकराम किया। जब इकराम किया तो बहन खड़ी होने लगी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कलमा पढ़ा दो, मैं आपकी बहन नहीं आपकी खादिमा हूँ। खड़े होने से पहले कलमा पढ़ लिया कि इकराम से दिल जीत लिया। हुजूर अलैहि सलाम छोड़ने जा रहे हैं तो वो ऊंटी पर सवार है, हुजूर ने नकील पकड़ी है। तो क्या वो कहने लगे कि भाई अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऊपर और तू नीचे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कि हम इंसानों को जीतने के लिए अपने रवैयों को नरम करें, बोल को मीठा बनाएं, किसी को ताने न मारें, इंसानों की हम हर एक की कदर करें। मैंने रात को भी आपको सुनाया था, कौन अल्लाह के वहां कितना कीमती हमें नहीं पता। बिलाल हबशी काले थे, अल्लाह के वहां कीमती थे, और अबू लहब गोरा चिट्टा था, अल्लाह के वहां बेकीमत था। तो हम ये ना सोचें फला फला फला। मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में है, मुसलमान का इकराम बहैसियत मुसलमान के हमें करना आ जाए, इसलिए हर एक की कदर कर रहे हैं, हर एक को दें लें, और ये इंसानों की हमारी कमाई हो जाए, इसके लिए अल्लाह ने हमें मेहनत दी। ये मेहनत सादी सीधी मेहनत है, मगर इंसानों को कमा। एक आदमी रोजाना 2.5 घंटे लगा रहा है, रोज 2.5 घंटे लगा रहा है, तो आज ये बात लेकर इस मस्जिद में गया, फिर ये घर में गया, ये घर में गया, हर घर में उसकी बात पहुंचेगी। तो मस्जिद की बात अगर लेकर वो फिरता है तो 2 नफे हो जाते हैं। क्या नफा होता है? एक तो इसके फिरने से हर घर में अल्लाह की बात पहुंचती है, हर घर मस्जिद की फिक्र वाला बंदा है। एक दूसरा, जिस घर में उसकी बात पहुंच गई उसमें उसकी कमाई हो जाएगी। कभी उसका बेटा उसकी फिक्र में शरीक हो जाएगा, कभी बाप, कभी कोई। घर में बैठकर बात करने से उसके रोज कमाई होगी। मेरे घर में आया, हम 5 भाई थे, अब उसने बात की तो मुझे असर हुआ नहीं हुआ, इसको हो गया, इसको हो सकता है, इसको नहीं, इसको हो गया। रोज की कमाई, रोज का धंधा हिस्सा हो गया, और शैतान ये नहीं करने देता। हमारे बुजुर्ग कह रहे थे शैतान को अदावत है दावत से। अब वो आदमी 3 दिन का एक जिम्मेदार, अब 3 दिन, तो 3 दिन उसका जाना कोई खाली 3 दिन नहीं है। अब 15-20 आदमी उसके साथ मस्जिद पे गए, अब 3 दिन तक उसका जहन बनाने का उसको मौका मिलेगा। अब 3 दिन में वो इन 3 दिन के जरिए जो जहन बनाएगा तो यही उसके हाथ पैर बाजू बनेंगे। अब एक बस्ती में वो 3 दिन गया जिम्मेदार, तो वो थोड़ी फारिग रहेगा, उस बस्ती में दाल दलिया करेगा, नखत जमात बनाएगा, मस्जिद और जमात बनाएगा। तो शैतान थोड़ी चाहेगा कि 3 दिन लगाए।
اب ایک آدمی سالانہ چلہ لگا رہا ہے، کم سے کم سالانہ چلہ، اب 10-15 آدمیوں کی ٹیم لے کر گیا تو ان کا ذہن بنائے گا، یہ چلے میں ذہن بنا کر لے کر آئے، وہی اس کے ہاتھ پیر بازو بنے. پھر جن بستیوں میں وہ جائے گا اس بستیوں میں جا کر وہاں نقد جماعت بنائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو اس کو تو کمائی کے نقشے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. تو شیطان تھوڑی چاہے گا کہ یہ کرے. اس لیے آپ دیکھو دعوت کی جتنی شکلیں اس کو کرنا مشکل لگتا ہے. 2.5 گھنٹے مشکل لگ رہا ہے، 3 دن اہتمام کے ساتھ اپنی جماعت بنا کر جانا مشکل لگ رہا ہے، سالانہ چلہ مشکل لگ رہا ہے. ایک بہت بڑا مجمع ہو گیا، سالانہ بھی وقت نہیں لگ پاتا کہ وہ آدمی کتنا بھری بھرکم ہے. وہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ کھڑا ہو گیا تو یہ کھڑا نہیں ہوا، ایک علاقہ کھڑا ہو جائے گا، ایک بستی کھڑی ہو جائے گی. ایک ذمہ دار کا کھڑا ہونا، ایک جماعت کا کھڑا ہونا. تو ہم شیطان کا نوالا نہ بن جائیں، لقمہ نہ بن جائیں، بلکہ ہم اس کی کوشش کریں کہ میں روز 2.5 گھنٹے لگاؤں، تو اس 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے میرے ہاتھوں کمائی ہو جائے. اس گھر دیکھو حضور علیہ السلام کے زمانے میں روز لوگوں میں بات حضور کی چلتی تھی. پہلے دن میں اتنوں کو اسلام میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے دن 6 آدمیوں کو لائے. کیسے لائے؟ وہ تو بات کریں گے تبھی تو آئے گی. تو یہ ہماری کمائی کا بڑا رستہ ہے کہ ہم روزانہ کی ملاقاتوں کا مضبوط نظام بنائیں. اور تشکیل میں حضرت جی فرماتے تھے پہلے 6 نمبروں میں پہلے 5 نمبر ہے، پھر 6ٹھا نمبر تشکیل ہے. ایمان بولیں، آخرت بولیں، قبر حشر کو بولیں، 6ٹھے نمبر پر تشکیل کی بات کریں. تاریخ کے دل میں مہینے کے 3 دن ہم اہتمام سے لگائیں. 2 ذمہ دار مل کر چلے گئے، 3 نہیں. ہمارے 100% محلے کے لوگوں بالغ مردوں کا وقت لگے. ہم ایک مسجد میں 3 ذمہ دار ہیں تو تینوں کا ہفتہ طے ہو جائے، اور ہر امیر اپنے ساتھ ایک معاون لے کر اپنی جماعت بنائے. تو اگر 3 تم ایک ساتھ جاؤ گے، 10-12 آدمیوں کا تمہارے ساتھ، تینوں ایک ساتھ چلے گئے اور 3 الگ الگ گئے تو 3 جماعتیں بنے گی. سالانہ چلنے میں 3 الگ الگ گئے تو 3 جماعتیں بنے گی. پھر ہر 2-3 سال پر 4 مہینے گئے تو ہر مسجد سے 4-4 مہینے کی جماعتوں کا رخ قائم ہوگا. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہلکے والے اپنے حلقوں میں اس رخ کو قائم کریں. صوبے والے تقاضے ضلع والوں کو دیتے ہیں، ضلع والے حلقے والوں کو دیتے ہیں. آپ کے ماہانہ مشورے مضبوط بناؤ، ماہانہ مشورے مضبوط، کہ مسجدوں سے آپ قرضداری کمیت کے بھی پوچھو، کیفیت کے بھی پوچھو. ماہانہ مشورے اس میں 100% مسجدوار جماعت آپ کی آئے، اس کی کوشش کرو 100% مسجدوار جماعت آئے. پھر اس میں کسی کو پوچھ لیا کہ بھائی آپ کے مشورے میں کیسے مشورہ کرتے ہو، کسی کو پوچھ لیا آپ 2.5 گھنٹے کیسے لگاتے ہو، کسی کو پوچھ لیا تمہارا پہلا دوسرا گشت کیسے ہو رہا ہے. تو عملوں کی رہبری ہو گئی تو الگ الگ مسجدوں سے پوچھتے گئے، سب کو رہبری ہو جائے گی. اگر تمہارے ماہانہ مشورے مضبوط ہے تمہاری مسجدوں کا کام مضبوط ہو جائے گا. اس لیے اپنے ماہانہ مشوروں میں پوری مسجدوار جماعتیں آئے اور پھر اچھے سے مشورے کو چلاؤ. تبلیغ پوری چلتی ہے مشورے سے. تبلیغ میں مشورہ ایسا ہے جیسے گھنٹی چلتی ہے تو بیچ میں لکڑی ہوتی ہے، وہ لکڑی نہ ہو تو گھنٹی چلتی نہیں ہے. جس کی مسجد کا مشورہ مضبوط اس کا مسجد مضبوط، جس کے حلقے کا مشورہ مضبوط اس کے حلقے کا کام مضبوط. اس لیے اپنے مشوروں کو اچھا بناؤ. اپنی بیرون کی جماعتیں حلقوں کی سطح پر آپ لو اور اپنی جماعتیں مکمل کرو. اپنے سارے تقاضے حلقوں کی سطح پر پورے کرو. حضرات تو اب کہتے ہیں کہ آپ دیکھو صوبے گجرات کے مشورہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی کل مجھے کارگزاری پوچھی کتنی جماعتیں ہیں تو 25 جماعتوں کا پرچہ کہا اور 14 جماعتیں بنی ہوئی ہے. حالانکہ پھر میں نے وہ 14 جماعتوں کا پوچھا کہ 14 جماعتیں مسجد سے کہ حلقوں سے، تو وہ بھی حلقوں سے. تو کل ان سے پوچھا تھا کیا تم نے ابھی کام مسجدوں میں منتقل نہیں کیا؟ حضرات کہتے ہیں اب تو بیرون کی جماعت مسجد سے بناؤ، بیرون کی جماعتیں مسجد سے بناؤ. ابھی ہماری چلے کی جماعت مسجد سے نہیں بن رہی. ابھی ہماری 4 مہینے چلے کی جماعت مسجد میں ہم نے منتقل نہیں کی. سارے جتنی بھی جماعتیں بن کر آئی ہے اکثر حلقوں سے بن کر آئی ہے. حلقوں سے کیوں بنی؟ ہم نے حلقوں سے بنائی. ہم نے کل ہی رات ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہم نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ بھاؤ نگر کی سرخامی سورت کے ساتھ تھی. سورت کی جتنا لیول اتنا ہی بھاؤ نگر کا تھا. آپ کی وارشک جماعتیں 200 تک پہنچی تھی چلے کی. کتنے تک بولو؟ اور 4 مہینے کی جماعت آپ کی 50 تک پہنچی ہے، 50 تک. اور چلے کی جماعتیں 200 تک پہنچی تھی. بیرون کی جماعتیں آپ کی بنتی تھی. وہی مجمع آپ کا بھی موجود ہے، بلکہ اب تو نیا خون تمہیں مل گیا. دیکھو اکثر مجمع میں نیا خون موجود ہے، نوجوان موجود ہے.
تو پھر لیکیج کہاں ہوا وہ سوچنے کے لیے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ سورت اور آپ کا 19-20 چلتا تھا, بس تھوڑا سا وہ ڈفرنس رہتا تھا, اتنا اونچا آپ کا لیول تھا. اور آپ کا ضلع ویپاریوں کا ضلع ہے, سب ویپاری ہیں. اور ویپاری کی مولانا علیہ صاحب کہتے تھے کہ بھائی اس کو تاجرانہ مزاج سے کرو. کہ تاجرہ کا مزاج کیا ہوتا ہے, بھائی 2 کے 4 کیسے ہو جائیں, 4 کے 8 کیسے ہو جائیں, 8 کے 16 کیسے ہو جائیں. اور آج بھی تمہاری جماعتیں کھڑتل ہے, سب کھڑتل. میں نے کل بھی ان سے کہا کہ کچھ گجرات کے کچھ ضلع وہ ہیں کہ جن کی جماعت کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کی جماعت آئے تو ہمارے پاس جو نئے علاقے ہوں, کھودنے کے علاقے ہوں, اور تو ہم اس جماعت اس رخ کو ان ضلع والوں کو دیتے ہیں. ان میں ایک ضلع تمہارا بھی ہے کہ تم دیکھنا آپ کے رخ ایزی نہیں آتے ہوں گے. آپ کی جتنی جماعتیں جاتی ہے چند ضلع ہیں, جیسے آنند کا ضلع ہے, یہ سورت والا ضلع ہے, آپ کا ضلع ہے, چند ضلع ہیں جن سے اللہ پاک صوبوں کے تقاضے پورے کرواتے ہیں. آپ کی جماعت کبھی کہیں سے پیچھے ہٹ نہیں کرتی, چاہے کوئی بھی حل آ جائے. کبھی آپ نہیں دیکھے ہوں گے کہ آپ کی جماعت نے پیچھے ہٹ کی ہو. اور وہاں کوئی کام کا نقشہ بنا کر آتے ہیں, کام کا نقشہ بنا کر آتے ہیں, جمتے ہیں, کوئی ڈھانچہ بنا کر آتے ہیں, کوئی شکل بناتے ہیں. کتنے یو پی کے اضلاع تمہارے ذریعے سے کھلے ہیں, بہار کے اضلاع آپ کے ذریعے سے کھلے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ حضرات کی محنت کی برکت سے آپ کی ساتھیوں میں اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے. اور کہتے ہیں نا, شیر کی کچھاڑ میں ڈال دو تو بھی چلے جائیں گے. اللہ نے آپ کے ضلع کی, میں آپ کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ دیکھ لیں کسی رخ سے آپ کی جماعت بھاگ کر نہیں آئی ہوگی. ایک مثال نہیں بتا سکتا کوئی, یہ اللہ کا انعام ہے. تو جب آپ کے ضلع کی جماعت ایسے بنجر علاقوں میں چلی جائے, وہاں ایک شکل بنا دیتی ہے, تو پھر یہاں کیوں نہ بنائے. اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر اس کو سوچنا ہے کہ اس بوجھ کو لیں, حلقے کی سطح پر لیں, مسجد کی سطح پر لیں, اپنے حلقوں کے مشوروں کو اچھا بنائیں, مسجد کے مشوروں کو اچھا بنائیں, اور ہم اہتمام کریں اپنے 3 دن کا, اپنے چلوں کا, اور اپنے 4 مہینے کا. تو انشاءاللہ اگر ہم کھڑے ہو گئے تو پھر دوبارہ ایک دھکا لگ جائے گا, اور ایک دم جیسے 200 جماعتوں تک پہنچا تھا. پھر دیکھو یہ 300 200 250 کا مجمع ہے. یہ اکثر وہ ہیں جو جماعت لے کر جاتے ہیں, وہ ہیں. اگر یہ اپنی سالانہ چلے کی جماعت بنائے تو 300 جماعتیں تو یہی ہو گئی. اگر یہ مہینے کے 3 دن کی اپنی جماعت بنائے تو 300 جماعتیں مہینے کی یہی ہو گئی. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں 201 تو ہوں گے, یہ کتنے ہوں گے؟ 250 جتنے ہوں گے. چلو 250. اگر یہ 250 اکثر وہ ہوں گے جو ذمہ دار ہیں پڑھانے کا, مطلب تو اگر یہی 250 ہر مہینے 3 دن کی جماعت بنا دے تو کتنی جماعتیں ہو گئی؟ ابھی کتنی جا رہی ہے؟ 60 جا رہی ہے. اگر اچھا اس میں سے وہ ساتھی جو کبھی نہ کبھی 3 دن کی جماعت لے کر گیا ہو, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. 3 دن کی جماعت لے کر گیا ہو, ایسے ہاتھ اٹھاؤ. اکثر لے کر گیا, دیکھا. اگر یہ 250 بھی مہینے کے 3 دن کی طے کر لے, مجھے 3 دن رہنا ہے, تو 250 جماعت ہے. اب کہاں 60 اور کہاں 250؟ ابھی وارشک چلے کی جماعت کتنی جا رہی ہے؟ 118. اگر یہ 250 طے کر لیں کہ مجھے اپنی وارشک چلے کی جماعت بنانی ہے, تو کہاں 118 اور کہاں 250؟ تو ایک دم اوپر جائے گا نہیں جائے گا؟ ارے بولو بھائی. ابھی مسجد میں کل کوئی سنا رہا تھا کہ بھائی پوری مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے اور ایک جماعت کی قرضداری آتی ہے 2.5 گھنٹے کی. اگر یہ 250 طے کر لیں کہ مجھے روز ملاقاتیں کر رہی ہیں, تو روز کتنی جماعتوں کی قرضداری آئے گی؟ 250. تو ہمارا اپنا ذاتی دین بھی اچھا روز ترقی کرے, اس کی نگرانی ہم کریں, اور ہماری تبلیغ بھی. یہ پرانوں کا جوڑ اس کے لیے ہے, کوئی نئی باتیں سنانے کے لیے نہیں ہے. تو پچھلا سبق بھول گئے ہوں تو یاد کرنا ہے, اور ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ اس کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ کرتے کرتے بولو مرنا ہے, اور مرتے مرتے کرو گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے؟ اس میں کون نیت کرتا ہے کہ ہر مہینے میں کسی جماعت کے ساتھ لٹک نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ محنت کر کے ہر مہینے اپنے 3 دن کی جماعت بناؤں گا. اپنی جماعت بناؤ گے, 2 ذمہ دار ساتھ میں نہیں کریں گے. نیت کرتے ہو؟ اور کم سے کم سال کی چلے کی جماعت محنت کر کے میں اپنی بناؤں گا. 2 ذمہ دار ساتھ میں نہیں جائیں گے. کون کون اپنی وارشک جماعت بنائے گا؟ اور یہ مجمع طے کر لے کہ روزانہ اپنی مسجد کو گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے میں دوں گا. دو گے انشاءاللہ؟ کون کون اس میں سے طے کرتا ہے؟ اور
نئے لوگوں کو کمانے کے لیے ہمارے رویے ہم نرم کریں گے، زبان میٹھی کر دیں گے، اکرام کریں گے، خیر خیریت پوچھیں گے تاکہ ہماری کمائی بڑی ہو جائے اور اپنے معاملات معاشرت کو اچھا بنائیں گے، اپنی عبادت کو اچھا بنائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. بس سبحان اللہ.